آج جو ہے وہ ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، ٹاپک یہ ہے کہ جو ہماری پاکستانی خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ جب یو کے میں آتی ہیں، یا میرا خیال ہے یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتی ہیں، تو انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، یو کے کا جو ایک اعداد و شمار ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو پاکستانی لڑکیاں یا پاکستانی خواتین ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یو کے امیگرینٹس جو ہے وہ آئے تھے اور اس کے بعد ادھر ہی سیٹل ہو گئے، تو ان کی ایک بہت زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ گھر میں رہنا پسند کرتی ہے۔ تو آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور کیا یہ جو خواتین ہیں یہ گھر میں رہ کے خوش بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آج جو ہے نا ان باتوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ان کو ذرا سامنے لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ظاہر ہے میں ادھر ایک عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، میرا خیال ہے 12-13 سال، تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں میں یا میرے جیسے بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو ہے نا خود میں جھانکنے کا بھی موقع مل سکتا ہے، اور اس سے جو بہت نئے آنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے نا کافی مدد مل سکتی ہے کہ بھئی آپ کہیں پہ بھی جب جاتے ہو تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک کثیر تعداد جو خواتین کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ شادی کے بعد ہی آتے ہیں۔ کبھی تو یہی ہوتا ہے کہ دو جیسے لوگ یعنی اکٹھے ہی آئے، ایک کپل جو تھا وہ اکٹھا آیا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ پہلے تھوڑا سا آ کے سیٹل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ شادی کرتے ہیں، اور پھر وائف جو ہے وہ پیچھے سے آ جاتی ہیں، یعنی پاکستان سے۔ تو اب یہ جو ادھر جو مسائل ہیں جو میں نے دیکھے ہیں نا، وہ زیادہ تر لوگوں کے سیم ہی ہیں، یعنی اگر آپ پڑھی لکھی یا کم پڑھی لکھی خواتین جو ہے نا ان کو کمپیئر کریں تو بعض اوقات وہ ایک ہی کیٹیگری میں سارے لوگ فٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جو پہلا جو پرابلم ہے نا جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ویدر جو ہے نا، موسم یہاں کا بہت سرد ہوتا ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے، اور آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے جو ہے نا کس وقت جیکٹ پہن کے باہر نکلنا ہے، اچھا جی کس وقت موزے پہن کے باہر نکلنا ہے، اور مطلب کیسے یہاں پہ رہنا ہے، ایک تو سردی سے کیسے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ وہاں جیسے ہم کہیں بھی جو گرم ملک ہوتے ہیں وہاں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی وہاں ایک اور ویدر ہوتا ہے، ایسے سن ہوتا ہے، کھلی سی ہوا ہوتی ہے اور کھلا سا ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ کو بہت زیادہ ہر وقت جیکٹس اور بوٹس یہ وغیرہ نا، تو یہ خواتین جو ہے نا سب سے پہلے تو سٹرگل کرتی ہیں ویدر کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر ادھر سن ہوتا نہیں ہے، آپ کی وائٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو ہم براؤن سکن کے لوگ ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ چیز جو ہے نا ان کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، حالانکہ اس کو آپ نمبر 1 فیکٹر رکھیں کہ آپ کی وائٹامن ڈی کم ہو سکتی ہے اس ملک میں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر تھکاوٹ رہتی ہے، نیند کے مسائل آنے لگتے ہیں۔ اچھا جی، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، بعض اوقات جو ہے ظاہر آپ سلپ بھی ہو سکتے ہیں، آئسی روڈز کبھی ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا سلپری بھی پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وائٹامن ڈی کا جو لیول ہے نا وہ آپ کی لائف کو بالکل افیکٹ کر دیتا ہے یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، ڈپریشن کی دیکھیں جو بات کریں تو ظاہر ہے کہ ایک تو موسم، ہر وقت کے بادل، ہر وقت کی دھوپ بارش، دھوپ تو ہوتی ہی نہیں، کبھی کبھی نظر آتی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے نظر آتی ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے دھوپ میں کنو کھائیں، اور اگر آپ کنو کھانے باہر نکلتے ہیں کہ میں دھوپ میں بیٹھ کے تو کنو کھاؤں یا تھوڑا سا چل آؤٹ کروں، تو وہ ادھر اتنی سردی ہوتی ہے کہ پھر آپ اندر کی طرف بھاگتے ہیں کہ یار میں اندر ہی ٹھیک تھی۔ اچھا جی، دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے کھانے اور روٹیاں اور پراٹھے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ ہم لوگ جو ہے وہ سارے جو پاکستانی ہیں، انڈیا یا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یہ سارے ہی غریب ملک ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں، یعنی کہ جو انگلش پیپل ہیں یا اسکاٹش ہیں، وہ پھر بھی ان میں ایک سادگی ہے، کھانوں میں بھی سادگی ہے، اور اتنی زیادہ فرمائشوں میں بھی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے، یعنی کہ جتنا ہم لوگ جو ہے ہر وقت ایک لذت اور اس میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اب یہ مزے کا چکن ملے اور یہ ہے وہ ہے، تو بہت زیادہ ہمارا فوکس ہر وقت کھانوں پہ رہتا ہے، انسٹیڈ کہ بھئی ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی جو ہے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں یا
کوئی ہنر سیکھیں یا کچھ جو ہے وہ اور کوئی اپنی زندگی میں کوئی بہتری لائیں. ہر وقت جو ہے نا ہر بندہ وہ روٹیاں کھانے اور ہانڈیاں، بس یہی جو ہے نا اس کی زندگی میں نا منڈلا رہی ہوتی ہیں باتیں. اچھا یہ جو چیز ہے آپ دیکھیں کہ جو لوکل لوگ ہیں یعنی کہ جو گورے ہیں وہ چپ کر کے آتے ہیں کام سے. ایک تو پہلے دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو لوکل لوگوں کو بھی تو آپ دیکھیں وہ کام کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور وہ ٹھنڈا کھانا فروزن جو ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں اور چپ کر کے ہر بندہ کھا لیتا ہے. یا پھر فروزن نکالتے ہیں، اس کو بیک کرتے ہیں اور وہ ہر انسان جو ہے وہ گھر کا جو فرد ہوتا ہے وہ چپ کر کے وہ کھا لیتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اچھا جی اس میں نمک کم ہے یا اس میں کالی مرچ زیادہ ہے یا کچھ ہے یا کل جو ہے وہ ہم یہ کھائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بس ویکینڈ پہ کچھ جو ہے نا اچھا سا اہتمام ہوتا ہے یا باہر جا کے وہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ میک سینس ہے کہ بھئی انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگیاں رکھی ہوتی ہیں. اور ہم جو ہے وہ ہم اپنی عورتیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے نا ہر وقت وہ چولہوں میں جھونکی ہوتی ہیں کہ جاؤ بھی آج یہ پکے گا، آج چکن منچورین بناؤ اور کل جو ہے پھر وہ فلانا والا پلاؤ بناؤ اور یہ کرو وہ کرو. تو ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کا شکار ہیں. حالانکہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ان ملکوں میں ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ تو اٹھ کے ہی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں. تو لیکن ہم لوگ جو ہے نا یہ چیزیں بعد میں بہت دیر کے بعد انسان کو ریئلائز ہوتی ہیں. اچھا جی ایک اور جو چیز ہے، یہ تو چلیں یہ شارٹ سی بات ہوئی، تو اس کا حل ویسے یہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا آسان طریقے سے کھانا بنانا جو ہے نا اس کے جو شارٹ کٹس ہیں وہ سیکھیں. کہ اچھا بھی جیسے پیاز ہیں، کٹے ہوئے پیاز مل جاتے ہیں تو وہ آپ یوز کر لیں ایسٹا وغیرہ سے، یا پھر یہ براؤن کی بھی پیاز ملتی ہے تو وہ یوز کر لیں یا کر کے رکھ لیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹے ٹپس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی آزادی دے دیں اور اس سے جو ہے نا آپ کو نجات ملے. یہ جو ہر وقت جو کھانوں کی جو ایک انسان ہر وقت جو جیسے اسی میں گم رہتا ہے. اچھا جی یہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہو نا وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں پارٹنرز پہ، بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں. وہ اپنے اوپر کوئی جو ہے نا کام نہیں کرتی، یا بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں یا میاں کے پیچھے لگی رہتی ہیں. اچھا اپنے اوپر کام یہ نہیں کرتی کہ بھئی جس بھی ملک میں رہ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ فرانس ہو، یا وہ جو ہے نا یہ انگلش کنٹریز ہوں، وہ اپنی لینگویج نہیں سیکھیں گی. اور وہ جو ہے نا جیسے اب میاں ہی فون پہ کالز کر رہے ہوتے ہیں اور میاں کو ہی سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، اور ایک دو دن بھی اگر انہیں ہسبینڈ کے بغیر رہنا پڑ جائے تو پھر ان کی چیخیں ہی نکل جاتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بھئی یہاں کے لوکل آپ فیمیلز کو دیکھا کریں کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور کتنی زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. تو آپ کو بھی ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہی والا جو ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے اسی کو لے کے جو ہے نا آپ لوگ ادھر آ جاتے ہو، اور پھر جو ہے نا پھر آپ کی ترقی بھی رک جاتی ہے. اور کوئی خدا نخواستہ اگر زندگی میں کہیں جیسے اکیلے کچھ فیس کرنا پڑ جائے تو پھر جو ہے نا آپ کو پھر پاکستان یاد آتا ہے یا اس طرح سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. اچھا جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ہماری خواتین بہت زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں، اکثر پاکستان کالز کرتی رہتی ہیں، اور پاکستان کی جو ایک فیملی پالیٹکس ہوتی ہے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بات یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہو، آپ اپنی جو آپ کی جو بنیاد ہے آپ اس سے دور ہوتے ہو. یہاں کا جو ماحول ہے وہ آپ کو اجنبی ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. باہر نکلیں ہر چیز اجنبی ہے، اور اس لیے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح سے ایک کمفرٹیبل کر رہے ہوتے ہو کہ ہر وقت جو ہے جیسے اب امی جی آپ کیا کر رہی ہیں اور ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے. تو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کا یہ گھر ہے، یہ ملک آپ کا کنٹری ہے، آپ اس کو فوکس کریں. یہاں پہ اب آپ نے رہنا، آپ کے بچوں نے تعلیم پانی ہے اور سارا کچھ آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ ادھر کی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ جو ہے نا آپ ادھر کی جو ایک فیملی پالیٹکس ہے اس میں جو ہے نا اٹھ کے تو فون کریں اور اس میں جو ہے نا لڑائیاں جھگڑے اور یہ وہ سب کچھ کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وقت ایک تو ضائع ہو جاتا ہے، انرجیز ضائع ہوتی ہیں، اور پھر آپ کا جو فوکس ہوتا ہے ادھر کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس سے ہٹ کے تو وہاں کی باتوں میں ہی گم رہتا ہے آپ کا دماغ. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوتی. اچھا اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، اور بعض کا بعد میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک بالکل ٹائم ویسٹنگ بات تھی لیکن مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی. اچھا اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ بھئی ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی نیوز دیکھنا
اچھا وہ ادھر کی جو نیوز ہیں، جو ادھر کا مسائل ہیں، ادھر کی جو پالیٹکس ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ کوئی بھی آپ کنٹری کی جو عورتیں ہیں نا ان کو لے لیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ جرمنی میں ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ زیادہ انہیں پاکستان کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن لوکل پالیٹکس، لوکل چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو مہنگائی ہو رہی ہے، وہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی. تو یہ بھی اپنے آپ کو نا چینج کرنے کی ضرورت ہے. لوکل نیوز سننی چاہیے، اور جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں جو ہے اس ماحول میں مطلب کتنا زیادہ میں سیٹلڈ ہوں یا ان سیٹلڈ ہوں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے بغیر دیکھیں کسی مطلب امیجن کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی آپ یعنی کس طرح سے اس دنیا کو فیس کر سکتی ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ آپ کو پھر آگے بڑھنے پہ مجبور کرے گی کہ نہیں، مجھے کچھ سیکھنا ہے اور مجھے جو ہے نا کچھ کرنا ہے. تو آج کل تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ بھئی اچھا تم بتا دو، اچھا تم فون کر دیکھ کے مجھے بتا دو میں کیا کروں. وہ بھی چلے تھوڑی حد تک تو آپ کو کوئی گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر انسان اتنا بیزی ہے، اس کو اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنے جو ہے لڑکیاں ہیں جو بیچاریاں جو کام کرتی ہیں ساتھ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو ہے نا کوئی وہ جیسے کہیں کہ بھئی بہت اچھے سے مشورے دیں کہ اچھا بھی تم یہ کرو. وہ بس چلتے نکلتے گھستے کہیں آپ کو کوئی مل جائے گا، ٹکرا جائے گا، تو آپ کو اگر کوئی مطلب وہ بھی بہت اچھا کوئی انسان ہو، ورنہ تو لوگ ٹائم ہی نہیں ویسٹ کرتے اپنا کہ آپ کو، کیونکہ اگر کوئی بتانے سکھانے کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ٹائم اس کا ویسٹ ہو جائے گا، جو کہ اس کی اپنی ذات پہ استعمال ہونا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ چیز آپ اس کو سمجھ جائیں، جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. اس ملک میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہوں، یہاں پہ ایسے ان کے نظام ہوتے ہیں کہ اس میں پرسن ٹو پرسن آپ کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو، جو جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہو، آپ اکیلے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو کوئی پاکستانی کمیونٹی سے جو ہے نا ہیلپ لینے کی یا آپ کو کہ بھی سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک عزم ہونا چاہیے کہ اچھا بھی میں نے یہ کام کرنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو نہیں آتا. اچھا جی، بلز مینیج کرنے نہیں آتے، گروسری کرنی نہیں آتی، وہ نہیں سیکھتی. اچھا ہر بندہ وہ ایک عیاشی کے موڈ میں رہتا ہے، وہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اچھا بھئی یہ اس طرح سے ہی کام چل جائے گا. لیکن ان ملکوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے جو لوکل لوگ ہیں ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے اپنا گھر جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں، اپنے کام مینیج کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ چیزیں آپ اپنی لائف میں لے کے آئیں. اچھا بلز جو ہے نا مینیج کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے. اب میں بھی، آپ سوچیں کہ میں بھی ظاہر ہے میں بھی آپ کی بہن ہوں، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ میں اکیلے رہتی ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ یار میں تو بالکل یہ غلط قسم کی لائف لے رہی تھی. یعنی کہ اکیلے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کبھی کسی وجہ سے اگر آپ جیسے آپ کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو اکیلے پھر فیس کرنا ہوتا ہے اس دنیا کو. لیکن وہ میں بھی جو ہے نا وہ اپنے میاں پہ بہت زیادہ جو ہے ڈپینڈ کرتی تھی، اور میں خود ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھی کہ بھئی اچھا بھی بلز کیا ہوتے ہیں، یا بلز کو یعنی ایک مینیج کرنا، یا جو ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی کس کمپنی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا الیکٹریسٹی آپ کی ہوگی، یہ سارے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو انٹرسٹ لینا پڑتا ہے. اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں گاڑی بھی ٹھیک کر لیتی ہوں، یعنی گاڑی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یار اس میں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے گاڑی ہی، میں اب پرانی والی میں گاڑی نہیں رکھتی، لیکن شروع میں مجھے کافی جو ہے نا میرے پاس پرانی گاڑی تھی جب میں اکیلے رہنا شروع ہوئی، تو پھر وہ یہ تھا کہ بھئی گاڑی کے بھی مسئلے تھے جو کہ سمجھ نہیں آتے تھے کہ یا اللہ ہے اس کا اب کیا ہوگا. تھینک فلی میرا بھائی ہے یہاں پہ، تو وہ جو ہے مجھے گائیڈ کرتا رہتا تھا. 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک سے تھوڑا زیادہ میں اس کو پوچھ پاتی ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا تھا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کبھی وہ بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو بھی نا یہاں پہ زیادہ فون کالز بھی نہیں کر سکتے، زیادہ یہ نہیں، وہ بس یہی ہوتا ہے آپ تھوڑی سی کسی سے بس وہ جیسے ایک راستہ پوچھ سکتے ہو، آگے اس راستے پہ آپ نے خود ہی چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے لیتے ہو اس طرح سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو زندگی میں سب
کو یعنی آنا ہی چاہیے. آپ کو زندگی میں کہیں بھی اکیلے رہنا پڑ سکتا ہے, اور یہاں کی لائف پہ فوکس کریں. یہاں آپ جو ہے اپنے ریلیشن شپس ٹھیک کریں. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ ارد گرد جو ان کے بہن بھائی ہیں ان سے ان کی ٹھنی رہتی ہے, لیکن جو جیسے اب دور پار کوئی بہن بھائی ہیں یا فیملی ہے ان کے ساتھ ان کی بہت فرینڈ شپ ہوتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ برا وقت آئے, کوئی مسائل ہوں, تو جو آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا مطلب ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ اتنی دور پار سے کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کو جو ہے نا, جیسے اب کچھ بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ ہو, تو سب سے پہلے جو آپ سے بات پوچھی جاتی ہے کہ اچھا بھی آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ یا نہیں ہیں. تو یہ ریلیٹیوز کے ساتھ تھوڑی سی ریلیشن شپ ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے جو ہے نا ایک سرکل میں بس وہ بھاگ رہا ہے, اور وہ بعض اوقات ریلیشن شپس آپ کے جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں رہتے جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں. مطلب وہ پاکستان کو اب آپ جیسے بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں, تو اب آپ نئی چیزیں اپنائیں, اور نئی جگہ پہ رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا پڑتا ہے جو کہ ماحول ہوتا ہے. تو اب ایک اور بھی ویسے یہاں پہ میں بات ایک چلتے چلتے کہہ جاؤں کہ کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری خواتین نا یہ شلوار قمیض پہنتی ہیں ہر وقت. تو اب اچھا میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ شلوار قمیض جو ہے نا یہ بہت ریلیکسڈ قسم کا جو ہے نا ایک کہیں کہ ایک ڈریس ہے. اچھا ریلیکس اس طرح سے کہ یعنی جب میں مطلب اب جیسے میں ہوں گھر میں ہوں, اب شلوار قمیض اگر پہنی ہوئی ہے تو وہ آپ سارا دن بہت ریلیکس موڈ میں رہتے ہو. اچھا آپ گھر میں ہی ہیں, لیکن اگر آپ پینٹ پہن لیتے ہیں اور تھوڑا سا تیار ہوتے ہیں, اور پینٹ یا ٹی شرٹ کچھ بھی آپ نے پہنی ہو نا, تو ایک دم سے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھی یار یہ ہے. تو میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر میں تبھی میں پرفارم گھر میں کر پاتی ہوں جب میں تھوڑا کوئی صبح اٹھ کے پینٹ پہن کے ٹرینرز پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے, تو پھر ذرا جو ہے نا میں زیادہ ایکٹیو خود کو فیل کرتی ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب آپ اسی میں آپ نے باہر چلے جانا ہے, مطلب جیسے بھی آپ باہر جاتے ہو. یہاں پہ تو خیر بہت بڑے بڑے کوٹ پہنے ہوتے ہیں سب نے, تو لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ ہمارے جو ڈریس ہیں نا یہ بھی کچھ ہمیں ریلیکس ہی رکھتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ ہم چل آؤٹ موڈ میں رہتے ہیں. بہت ایکسپینسو ہیں شلواریں قمیضیں, بہت زیادہ مشکل ہے. یہ پاکستان سے جیسے اب آپ کچھ ایسے کنٹریز میں کبھی رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ملتی ہی نہیں ہیں یہ شلواریں قمیضیں, تو اتنی ایکسپینسو آپ جو ہے نا پاکستان سے منگواتے ہو, اور ان کو پھر مطلب پہننا, تو تھوڑا ان کو فوکس کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا عیاشیوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں کہ اچھا بھی میں نے جو ہے نا اب یہ 30-40 سوٹ لینے ہیں شلواریں قمیضیں, اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ورک پلیس پہ تو وہ چلتی نہیں ہیں. وہ وہی ہے کہ کچھ جیسے پارٹی ہے, کچھ تھوڑا سا کوئی کسی سے ملنا ہے, تو تب آپ تھوڑی دیر کے لیے پہنتے ہو, اس کے بعد کوئی بھی نہیں وہ پہنتا شلواریں قمیضیں. تو یہ تھوڑی سی لائف کو نا ہمیں سمپل کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہم لوگوں نے نا کمپلیکس کی ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے نا ہم لوگ منی فضول چیزوں پہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی عقل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی اس کا تھیم ہے آج کی ویڈیو کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.